اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری پر تشدد. پی ٹی آئی ارکان نے ایوان کے اندر ڈپٹی اسپیکر کو تھپڑ اور مکے مارے, دھکے دیے, بال نوچے, تشدد کیا. گارڈز دوست محمد مزاری کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے رہے. ایوان میں پی ٹی آئی ارکان لوٹے پھینکتے رہے. ڈپٹی اسپیکر اجلاس کے آغاز کے لیے اپنی نشست پر بیٹھنے جا رہے تھے کہ ان پر لوٹا پھینکا گیا. بعد میں حکومتی ارکان نے ڈپٹی اسپیکر کا گھیراؤ کر لیا, مارا پیٹا, اسپیکر کی کرسی کو بھی لات ماری. ڈپٹی اسپیکر کے واپس اپنے دفتر جانے کے بعد حکومتی ارکان نے ڈپٹی اسپیکر ڈائز پر لوٹے رکھ دیے. تحریک انصاف کی خواتین ارکان ایوان میں لوٹے لوٹے کے نعرے لگاتی رہیں. دوست محمد مزاری کے خلاف ایوان میں بینرز بھی لہرائے گئے. ہنگامہ آرائی کے بعد آئی جی پولیس پنجاب خصوصی کمانڈوز کے ہمراہ اسمبلی پہنچ گئے. پولیس پنجاب اسمبلی بلڈنگ میں داخل ہو گئی. سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار اسمبلی میں داخل ہو گئے. چیف سیکرٹری, کمشنر لاہور, ڈپٹی کمشنر, آئی جی پولیس اور دیگر حکام پنجاب اسمبلی میں موجود. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہر قیمت پر تھوڑی دیر بعد کراؤں گا. آئینی اور قانونی تقاضے ہر صورت پورا کریں گے. ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کا دو ٹوک موقف. کہا ان پر حملہ پلاننگ کے تحت کرایا گیا. جو لوگ ملک میں مارشل لاء لگوانا چاہتے ہیں ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. حملے کرنے والوں کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. جتنا چاہے پھڑپھڑا لو, پنجاب کے عوام کا حق آج مل کر رہے گا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بنیں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا بیان. کہا پی ٹی آئی نے اپنی شکست دیکھتے ہوئے پھر سے گنڈا گردی شروع کر دی. پنجاب 2018 میں چھینی گئی ترقی واپس لے کر رہے گا. اس گنڈا گرد اور سڑک چھاپ پی ٹی آئی کا جڑ سے خاتمہ ہر پاکستانی کا اولین فرض ہے. یہ کلچر کسی طرح بھی ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں بلکہ تباہی ہے. اس کا فوری سدباب خاتمہ ضروری ہے. پنجاب کے عوام ان کے چہرے پہچان لیں. کیسے ایوان کے اندر داخل ہوئی, اس کے ذمہ دار آئی جی پنجاب ہیں. ان کو ایوان میں بلا کر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. آئی جی پنجاب کو 1 ماہ کی سزا دی جائے گی. وزارت اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز الہی کا ایوان میں خطاب. کہا ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اسمبلی میں پولیس آنے کا کریڈٹ مسلم لیگ نون اور لوٹوں کو جاتا ہے. آج جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا گیا, بہیمانہ تشدد کیا گیا, یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ. اور میری اطلاعات ہیں پرویز الہی صاحب 1-2 بندوں کو قتل کروانا چاہتے ہیں. اور پرویز الہی صاحب کی ایما پہ, اور وہ اشارے کر رہے تھے اپنے سیکرٹری کو بھی اور باقی اراکین کو بھی, آگے بڑھو اور حملہ کرو. اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس نہ لیا تو یہ حالات برقرار رہیں گے. ہم رات 12 بجے تک یہاں پہ ہیں. مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ کا چیف جسٹس سے پنجاب اسمبلی کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا ڈپٹی اسپیکر پر حملہ پرویز الہی کی ایما پر کیا گیا. پرویز الہی اپنے اراکین کو کہتے رہے آگے بڑھو, حملہ کرو. پرویز الہی معاملہ خون خرابے تک لے جانا چاہتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کرنے والے اراکین کی رکنیت معطل کی جائے. پی ٹی آئی اراکین اور حکومتی اتحادی ایوان میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. رات 12 بجے تک یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے پنجاب اسمبلی میں الیکشن کرایا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ہاؤس میں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. اندازہ کیجیے. یہ ہے وہ فسطائی حکومت, یہ وہ فسطائی حکومت ہے جو اپنے اثرات کتنے دور پھیلا چکی ہے, یہ زہر پھیلا چکی ہے. اسپیکر کے اوپر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے لوگوں نے اٹیک کیا ہے, ان کو فزیکلی مارا ہے, تھپڑ مارے ہیں, مکے مارے ہیں. اور قانونی پروسیس کو, ایک آئینی پروسیس کو روکنے کے جس طرح تمام تر ہتھ کنڈے یہاں پہ استعمال کیے گئے, اس سے زیادہ بدترین ہتھ کنڈے جو ہے پرویز الہی اور عمران خان جو ہے مل کے وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں.
قومی اسمبلی میں بھی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر تشدد کی گونج. وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت. کہا یہ بہت خوفناک خبر ہے. یہ وسطائی حکومت ہے جو اپنے اثرات اور زہر بہت دور تک پھیلا چکی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کو تھپڑ مارا گیا. عمران خان اور پرویز الہی بدترین ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. پنجاب میں جو ہو رہا ہے غیر آئینی، غیر قانونی اور غنڈہ گردی ہے. اس قسم کی غنڈہ گردی کی اجازت نہ دی جائے. قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور. ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ. کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب. حلف اٹھا لیا، نشست سنبھال لی. پینل آف چیئر ایاز صادق نے راجہ پرویز سے حلف لیا. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے استعفے کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کی گئی. اسپیکر کی نشست سنبھالنے کے بعد راجہ پرویز اشرف نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ سابقہ رولنگ اور رولز کے تحت اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کو دیکھا جائے گا. پی ٹی آئی اراکین کے استعفے میرے سامنے دوبارہ پیش کیے جائیں. استعفوں کے معاملے پر ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. تو پہلے اس بات نہیں لے رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں پارٹی سارے آئینی عہدے لے کر حکومت کا بوجھ خالی شہباز شریف پر تو نہیں ڈالنا چاہ رہی. مہنگائی کا، بے روزگاری کا سارا بوجھ شہباز شریف پہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. چلتے بات نہیں ہے. ہم جو چاہ رہے ہیں کہ دوستوں کو پہلے اکاموڈیٹ. سابق صدر آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کی تردید. صحافی نے سوال کیا کیا پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہوگی؟ آصف زرداری نے جواب دیا ان کا خیال ہے ابھی پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی. اس سوال پر کہ آپ سارا بوجھ شہباز شریف پر ڈالنا چاہتے ہیں، آصف زرداری نے کہا ہماری خواہش ہے کہ پہلے دوسرے دوستوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اعلان آج متوقع ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون. سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دینے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا. بلقیس ایدھی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. میوہ شاہ قبرستان میں تدفین. بلقیس ایدھی گزشتہ روز کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئی تھی. 74 سالہ بلقیس ایدھی عارضہ قلب اور دیگر امراض میں مبتلا تھیں. 1 ماہ سے علیل اور زیر علاج تھیں. مرحوم عبدالستار ایدھی کی وفات کے بعد سے وہ ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ تھیں. سماجی خدمت کی وجہ سے دنیا بھر میں عزت حاصل کی. لاوارث بچوں کے لیے ماں کی طرح سایہ بنی. بلقیس ایدھی کی وفات پر صدر عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کی تعزیت. پاکستانی عوام کا اپنی عظیم محسن کو خراج عقیدت. سندھ میں سوگ. قومی اسمبلی میں بلقیس ایدھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد منظور. ساڑھے 3 سال پہلے جو فیصلہ کیا تھا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے، گلزار کی شکل میں نکمہ ترین بطول خان صاحب کرپٹ ترین دو بندے سلیکٹ کیے، اس سے جتنا ان کو نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو ہوا ہے اور پی ٹی آئی پنجاب میں ہوا ہے، شاید اس کی تلافی آئندہ نہ ہو. علیم خان نے عثمان بزدار کو نکمہ ترین اور عمران خان کو کرپٹ ترین قرار دے دیا. کہا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر عمران خان نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا. پچھلے 3 سال میں عمران خان کے فیصلوں نے پی ٹی آئی کو جتنا نقصان پہنچایا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی کی منحرف رکن عظمیٰ کاردار بولی عمران خان نے کسی بھی وفادار کی قدر نہیں کی.
पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी में जैमर लगा दिए गए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का दावा, कहा जैमर्स की वीडियो मीडिया से शेयर कर दी जाएगी। आज बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी में जैमर लगे होंगे तो मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा? हमारा मुतालबा है फौरी तौर पर प्रेस गैलरी से जैमर हटाए जाएं। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफीक की वोट डालने के लिए पंजाब असेंबली आमद। ख्वाजा सलमान रफीक ने हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद केस में गिरफ्तारी पेश की थी। पुलिस ने ख्वाजा सलमान रफीक को अदम सबूत पर वक्ती तौर पर रिहा किया है। रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी, वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ? क्या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है? या वो समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, उनको एतराज क्या है? 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उससे तो कोई एतराज बनता नहीं है। आपको कोई गैर मुमालिक से हैसियत सरबराह हुकूमत तोहफा मिले, उसे लोग अपने घरों में सजा के रखते हैं। ये पहला वजीर आजम था कि जिसने वो पाकिस्तान को मिलने वाले तोहफे बाजार में बेच दिए। ये घड़ी नहीं बेची, जेवर नहीं बेचा, ये पाकिस्तान की इज्जत बेची है। जिन्होंने ये तोहफे दिए होंगे वो क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तानी कौम इतनी भूखी है? क्या पाकिस्तानी कौम का वजीर आजम ये ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है? इमरान खान ने तोशाखाने से 2 करोड़ में घड़ी खरीदकर 18 करोड़ कमाए। इमरान खान ने घड़ी नहीं बेची, जेवर नहीं बेचा, पाकिस्तान की इज्जत बेची है। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल की तनकीद, कहा इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाले तोहफे बाजार में बेचकर पैसे कमाए। तोहफे देने वाले क्या सोचते होंगे कि क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? इमरान नियाजी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे रहे, अब वक्त आ गया है खान साहब को जवाब देना होगा। राना सनाउल्लाह बोले, कासिम सूरी को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए था, उनमें से 70% लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। नैब का इदारा कायम रहेगा, नाम तब्दील कर दिया जाएगा। खाने की चीजें इंतहाई सस्ते दामों खरीदे और उसे कई गुना ज्यादा मुनाफे पे बेच, क्या ये क्राइम नहीं? ये जो कीमत होती है तोशा खाना बताता है, अगर उन्होंने कम बताई है तो उनकी जिम्मेदारी। आपको गिफ्ट मिले, आपने वो खरीदा तोशा खाने से? हाँ, कुछ खरीदे थे मेरे ख्याल। जिससे किया है वो सबके सामने, ये कुछ भी नहीं है। जो उसने मुल्क की मईशत के साथ किया उसको देखो। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बतौर वजीर आजम तोशा खाना से तहाइफ खरीदने का एतराफ, कहा उनके ख्याल में उन्होंने भी तोशा खाना से कुछ तहाइफ खरीदे थे। तोशा खाना से तहाइफ खरीद कर 20 करोड़ में बेचना कुछ नहीं। इमरान खान ने जो मुल्क की मईशत के साथ किया उसका सोचें। चेयरमैन नैब को मुस्ताफी होने का मशवरा देते हुए कहा कि चेयरमैन नैब इस्तीफा दे दें इससे पहले कि उनका एहतसाब हो। मैं बता दूं, ये इस्तीफे नहीं है। इस्तीफे की कंडीशन बड़ी लेट डाउन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जिसमें कि इस्तीफा अपनी हैंड राइटिंग में होना चाहिए, साइक्लोस्टाइल और टाइप नहीं होना चाहिए। इस तरह वो आके स्पीकर के पास खुद प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें विटनेसेस होने चाहिए। ये सिर्फ एक आई वॉश है। फयाज सादिक का पीटीआई के इस्तीफे तस्लीम करने से इनकार, कहा ये इस्तीफे नहीं नजर का धोखा है। आला अदालतों के फैसलों के मुताबिक इस्तीफा अराकीन की अपनी हैंड राइटिंग में होना जरूरी है, टाइप नहीं होना चाहिए। इस्तीफा गवाहों की मौजूदगी में स्पीकर को पेश किया जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले, अच्छा किया कासिम सूरी ने इस्तीफा दे दिया, हो सकता है अब कुछ लोग बाहर आ जाएं कि उनके इस्तीफे जबरदस्ती लिए गए। जिसको इस ऐवान पर मुसल्लत किया गया था उसको तो गिरा दिया। आवाम महसूस कर रहे हैं, उम्मीद की किरण नजर आई है। इदारे मुतनाज़ बनने की बजाय आईनी बने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से खिताब, कहा वजीर आजम साहब सारे इदारे और अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। गुज़िश्ता माह और चंद दिनों में इस ऐवान के साथ मजाक किया गया, हमारे आइन के साथ खेला गया। आइन का दिफा नहीं करेंगे तो खुद को पाकिस्तानी नहीं कहला पाएंगे।
تو بڑے زور و شور سے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو کیا صدر مملکت کا بھی استعفیٰ آئے گا کہ زرداری صاحب اس عہدے پر براجمان ہو سکیں؟ وہ سمجھتا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ ڈینٹل سرجن ہے، وہ دانت بھی گن دیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے، وہ ایسی جلدی نہیں کرے گا۔ استعفے تو بڑے زور و شور سے آ رہے ہیں، تو کیا صدر مملکت کے استعفے کے بعد آصف زرداری صدر بن جائیں گے؟ سوال کے جواب میں خورشید شاہ نے کہا کہ وہ ڈینٹل سرجن ہے، دانت بھی گن لیتا ہے، ایسے جلدی نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی ارکان کے استعفے قبول نہیں ہوں گے، انہوں نے پرنٹ کیے ہوئے پیپر پر دستخط کیے ہیں۔ تحریک انصاف کے 50% اراکین واپس آ جائیں گے، باقی نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے ناراض رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض کا استعفے دینے سے انکار، کہا لوٹا صرف ایک عمران خان ہے، عمران خان کو چاہیے تھا اپوزیشن میں بیٹھتے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے، ہم پی ٹی آئی میں ہیں، جو بھگوڑے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، ایوان میں رہ کر بھرپور کردار ادا کریں گے۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کے استعفے کے بعد اسمبلی اجلاس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ فل بینچ کے عدالتی حکم میں ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا گیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ وزیر اعظم کے استعفے کے معاملے کو صدر کے سامنے اٹھایا جائے تاکہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اجلاس طلب کیا جا سکے۔ امی نے کسی چیز میں کمی بیشی نہیں ہونے دی،